جی شیخ صاحب. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسلام نے زندگی کے کسی گوشے کو چھوڑا نہیں ہے. انسان زندہ ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عمر دراز ہوتا ہے. اسلام نے وہ سارے احکامات بتا دیے ہیں جن کا تعلق انسان سے ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور کس طرح سے میت کو اللہ رب العالمین کے حوالے کریں. اسلام نے یہ پوری تفصیل ہم کو بتا دی ہے، قرآن مجید نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ نے بھی. اس سے پہلے کچھ تھوڑا سا تذکرہ نماز کا ہوا تھا، طہارت کا. آخری جو ہمارا اس کورس میں جو آخری موضوع تھا وہ احکام الجنائز، جنازہ کے احکامات. انسان مریض ہو، بیمار ہو تو کیا کرے، اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے، نیز اس کے انتقال کرنے کے بعد جو ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، نیز انسان دنیا کے اندر جس بھی حالت میں رہا، موت کے وقت بعض علامات اور نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان یہ جان لیتا ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ اسلام پر کرے. اس کے بعد پھر میت کو غسل دینا، اسے کفنانا، نماز جنازہ اس کی پڑھنا اور قبر کے اندر دفن کر کے اسے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا. یہ سارے مسائل اختصار کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. کہ بہت تفصیل سے تو ہم بتائیں گے نہیں، نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہم بتا دیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جب بیمار ہو اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیمار آدمی اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہو. اللہ تعالیٰ جس حال میں اسے رکھے، بندے کو چاہیے کہ راضی بقدر ہو، قضاء و قدر پر وہ راضی ہو. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کا گمان بہتر ہونا چاہیے. دنیا میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہا تو دنیا میں ایسے جانے سے پہلے اسے اللہ رب العالمین سے بہترین امید ہونی چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر. یہ حدیث بار بار آپ سن چکے ہیں. عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمومن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 2999. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ عجیب ہے، بلکہ اس کا سارا معاملہ بہتر ہی بہتر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور مومن کے سوا کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مومن نہیں ہے تو مصیبت آنے پر چیختا چیخے گا، چلائے گا، سر پھاڑے گا، گریبان پھاڑے گا. اور اگر اللہ رب العالمین اسے نعمتوں سے نواز دے گا تو اترا جائے گا، تکبر اور فخر و غرور سے سر اونچا کر لے گا. لیکن مومن کا حال یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، ایسی چیز اسے ملتی جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، شکر تو اللہ رب العالمین کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے.
مومن آدمی اسے یقین ہے کہ اسے جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے، چاہے صحت اور تندرستی ہو، چاہے مال ہو، چاہے اچھی اولاد ہو، جو بھی ہو، تو انسان پر اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ کر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور معلوم ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا جو حساب بدلہ بے حساب ملتا ہے، خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو انسان جب بیمار ہو، بیماری ہلکی ہو یا زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین کی قضا اور قدر کے اوپر وہ راضی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، اور حدیث کے راوی ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے سے صرف 3 دن پہلے سنا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، قرآن مجید میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کا لفظ استعمال ہے، صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کیا، وفات کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہا، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اس لیے قبر شریف کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد لوگوں نے کہاں سے اپنی طرف سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، بس مکلف نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تھا، پھر آپ زندہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی؟ اور کیا صحابہ کرام نے آئندہ جھگڑے لڑائی کے لیے اور ان سب چیمی گوئیوں کے لیے کوئی مجال چھوڑا ہے؟ قطعاً نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انک میت وانہم میتون، اور یہاں قبل وفاتی کریں، انتقال فرمانے سے وفات سے صرف 3 دن پہلے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وفات سے صرف 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالی، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کا گمان بہتر ہو۔ کیا گمان ہو؟ اللہ رب العالمین سے امید ہو، قوی امید ہو کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز کے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ اسے حسن ظن کہتے ہیں۔ لیکن ایک انسان زندگی بھر تو دین سے دور رہا، نہ اس نے عقیدے کی اصلاح کی، نہ نماز پڑھی، ایسا آدمی حسن ظن کرے بھی تو اس سے کیا فائدہ، اور اس حسن سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک نوجوان کے پاس گئے، اور اس کا آخری وقت تھا۔ حدیث ہے ترمذی شریف ابن ماجہ کی، اور حسن حدیث ہے۔ اللہ حدیث کا راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرنے والا تھا، وہو بالموت، یعنی مرنے کے قریب تھا، گویا موت کے آثار ظاہر ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العالمین سے بہترین امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی ڈر ہے، گناہوں کا ڈر ہے،
اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے اندر اس موقع پر جبکہ اس کا آخری وقت ہو، یہ دونوں چیزیں یعنی امید اور خوف، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، مگر اللہ رب العالمین اسے اس کی امید کے مطابق دیتا ہے، اور جس سے وہ ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اسے امن و امان میں رکھتا ہے۔ تیسرے انسان چاہے جیسا ہو، اگر وہ عقیدہ اس کا درست ہے، نماز کا پابند ہے، اور کون ہے جو گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس آخری وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار بندے کو رہنا چاہیے، نیز اپنے گناہوں کا اسے ڈر بھی ہو، بالکل بے خوف نہ ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی بیماری چاہے جتنا سخت ہو لیکن وہ موت کی تمنا نہ کرے۔ چنانچہ ام الفضل جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا عباس بیمار تھے، لگتا تھا بیماری ذرا سخت تھی۔ فتمنا عباس الموت، عباس نے یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا نے موت کی تمنا کی، انتقال مر جائیں تو ان ساری تکلیفوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمی اے چچا جان، موت کی تمنا نہ کیجیے، اگر آپ نیک کام کرنے والے حسن عمل آپ کے پاس ہے تو آپ مؤخر کر دیے جائیں، یعنی آپ کی زندگی اور آگے بڑھ جائے تاکہ آپ نیکیوں میں اضافہ ہو، آپ کی نیکیوں میں مزید رسید آ جائے، اور اگر آپ کے اندر برائیاں ہیں، آپ خطا کار ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کی موت ذرا مؤخر کر دی جائے تاکہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ فلا تتمن الموت، تو چچا جان موت کی تمنا نہ کیجیے۔ مستدرک حاکم میں حدیث اس طرح سے آئی ہوئی ہے اور بہقی میں بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بخاری مسلم میں اس کے ہم معنی حدیث ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے حدیث نمبر 6351، 5671، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 2680۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر انسان کو موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو کیا کرے؟ کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہو تو تو مجھے زندہ رکھ، لیکن میرا انتقال کر جانا بہتر ہو تو اے اللہ رب العالمین تو ہمیں انتقال کی دولت سے نواز دے، یعنی موت کی تمنا بالکل نہ کرے، چاہے جتنا بیمار ہو، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو اس طرح سے کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت تکلیف تھی، کئی بار انہیں داغے گئے تھے ان کے جسم کے اوپر، کتنی تکلیفیں ہوگی۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا۔ اس سے معلوم ہے کہ انسان چاہے جیسی بیماری میں مبتلا ہو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بالکل ہی تکلیف میں ہے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو یوں کہے کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور میرا انتقال کر جانا بہتر ہو تو اللہ تو مجھے موت دے دے۔
تیسری چیز یہ ہے انسان کوشش یہ کرے کہ مرنے سے پہلے اگر اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں، کسی سے قرض لیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو ستایا تھا، تو کوشش یہ کہ مرنے سے پہلے لوگوں کے حقوق انہیں دے دے یا ان سے معافی مانگ لے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 2449 اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے ذمہ کوئی ظلم ہو، اس کے بھائی پر اس نے ظلم کیا ہو، اس کی عزت اور آبرو کے سلسلے میں یا مال کے سلسلے میں اسے بے عزت کیا ہو، بدنام کیا ہو یا اس کا مال کھایا ہو، تو اسے چاہیے کہ دے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے جس دن نہ دینار مقبول ہوگا اور نہ درہم۔ اولاً تو انسان کے پاس پیسے کہاں ہوں گے، لیکن اگر دینا بھی چاہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس عمل صالح نیک عمل نہیں ہے، نماز روزہ نہیں ہے، تو جن پر اس نے ظلم کیا ہے ان کی برائیاں لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ دنیا میں نماز کا پابند تھا، روزے دار تھا، سب کچھ تھا، صحیح عقیدہ والا تھا، لیکن لوگوں پر وہ ظلم کرتا رہا، تو قیامت کے دن یا تو اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوموں کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ ایک حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی ہے، حدیث ہے 2581 نمبر کی، اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے اندر مزید تفصیل ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اتدرون مل مفلس، بتاؤ مفلس اور نادار کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اور آج بھی مفلس اور فقیر کا مفہوم یہی ہے جس کے پاس نہ روپے پیسے ہو، نہ درہم ہو، نہ مال ہو، وہ غریب آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس اور نادار حقیقتاً وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، اور اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو بلا وجہ مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، مظلوم اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ ظاہر وہاں مال وغیرہ تو ہے نہیں، اس کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، جہاد کیا ہوگا یا اس نے جو ہے حج بھی کیا ہوگا، سب کچھ ہے، تو اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، اور دوسرے مظلوم کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ان کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اب دوسرے لوگ کیا لیں گے، مظلوم باقی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، آپ نے فرمایا ان کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ان کے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور اس کے بعد
پھر اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، سب کچھ کیا، لیکن ظالم تھا، لوگوں کا مال ناحق کھا رہا تھا، کسی پر بلا وجہ الزام لگایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، دنیا کے کورٹوں سے تو بچ گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں سے کہاں بھاگ کے جائے گا؟ اس کے نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور پھر مظلوموں کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنا حساب پکا رکھے، کبھی بھی موت آ جائے تو لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ نہ، بھائی لوگوں سے معافی مانگ لے، لوگوں کا مال لوٹا لے، کسی کا خون بہایا اپنے آپ کو پیش کر دے دیجئے، آپ اس کے بدلے میں میرا خون کر دیجئے، مجھے قتل کر دیجئے۔ انسان دنیا میں تو کسی طرح سے بچ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے ذمہ کچھ قرض ہے تو ضروری ہے کہ اگر اس دینے کا توفیق نہیں، دینے کی ساتھ نہیں ہے، تو اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے، بتا جائے کہ میرے ذمہ فلاں کا اتنا قرض ہے۔ اور قرض کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ انسان کے ذمہ قرض ہے اور دینے کی طاقت بھی ہے، مگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، قرض ادا کرنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ۔ لیکن اگر انسان عزم مصمم کے ساتھ وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے اور قرض کی ادائیگی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضروری کہ انسان عزم مصمم یہ رہے کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے، اور جب بھی اللہ رب العالمین اسے قرض کی ادائیگی کی توفیق دے تو اس میں انسان پیچھے نہ رہے، بلکہ قرض کو جو ہے ادا کر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی 1351 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں جب غزوہ احد کا موقع آیا، ان کے والد جابر عبداللہ کچھ معذور تھوڑے سے تھے، لنگڑے سے تھے، وہ غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے روک دیا، تو کہا کیا رج ہے میں اس اپنے لنگڑے پیر ہی سے جنت میں چلا جاؤں؟ لنگڑاتے لنگڑاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی بہرحال۔ تو کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا موقع آیا، اور غزوہ احد ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں واقع ہوئی تھی، کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے رات میں بلایا، صبح کو چلنا ہے کافروں کے مقابلے کے لیے، رات میں بلایا اور کہا لخت جگر مجھے امید ہے کہ جو لوگ شہید ہوں گے سب سے پہلے میں ہوں گا، احد کے اندر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلا شہید، یا جو لوگ شہید پہلے مرحلے میں ہوں گے میں بھی انہی میں سے ہوں گا۔ اس کے بعد کہا اور میں اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو اس سے زیادہ عزیز کسی کو چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور پیارے تم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور یہ بھی کہا کہ میرے اوپر قرض ہیں، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، میرے اوپر قرض ہیں، فقدے تو اس قرض کو تم ادا کر دینا۔ قرض بہت زیادہ تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن آگے حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا اور سارا قرض ایک ہی مجلس میں ختم ہو گیا۔
تو انہوں نے کہا کہ میرے ذمہ قرض ہے اس کو ادا کرنا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ بہتر کرنا۔ کافی بہنیں تھیں ان کی، کئی 10-11 تھی، کتنی تھیں، بلکہ جب انہوں نے شادی کیا تو کنواری عورت سے نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے کنواری عورت سے کیوں نہیں کیا، تم کھیلتے اور اس کے ساتھ تمہارے ساتھ کھیلتی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اور میری بہت ساری بہنیں، میں اکیلا بھائی ہوں، اگر میں اپنے بہنوں کی طرح سے کسی جوان عورت کو لے آتا تو بہنوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ اس لیے میں نے کنواری عورت سے شادی نہیں کیا ہے تاکہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیا۔ کہتے ہیں فکان اول قتیل، چنانچہ سب سے پہلے میرے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور اتنی قبریں کھودنا، جبکہ لوگوں کے زخم بھی بہت کافی تھے، دشمنوں کا خطرہ بھی تھا، اتنی قبریں کھودنا، ہر ایک کو مستقل قبر میں دفن کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے 2 آدمی ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ ایک ہی قبر کے اندر ایک دوسرے صاحب بھی دفن کر کیے گئے تھے۔ بعد میں میرے نفس نے گوارا نہیں کیا کہ ہمارے والد صاحب کسی اور کے ساتھ ایک قبر کے اندر ہوں، تو کہہ رہے 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کو اس قبر سے نکالا دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے، تو جس طرح سے وہ شہید ہوئے تھے جس دن، ویسے ہی صرف کان میں تھوڑا سا لگ رہا تھا کچھ ہوا۔ اللہ رب العالمین کا یہ انعام تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کو مرنے سے پہلے تو قرض ادا کر دینا چاہیے، اگر قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وصیت کر جائے کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے، میرے ذمہ اتنا قرض ہے۔ اور جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، دوسروں کا مال کھا لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں قرض کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کتنے ہیں کہ چلو لے لینا، کہ اللہ کے یہاں دینا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے انسان کی ذمہ چاہے جتنا قرض ہو، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت ہو کہ ہم انشاءاللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا قرض ادا کر دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ آج کا درس یہیں پر، پھر آگے انشاءاللہ اور آگے کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی سوال کسی کے پاس ہو تو کر سکتا ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں مردہ پیدا ہوا، جی ہاں، اس کا جنازہ چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں۔ مردہ پیدا ہوا یا پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا ہے تو اس کا جنازہ چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، دونوں کیا۔ سر دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، اس کا دماغ ختم ہو گیا لیکن دل چل رہا ہے، ایک مریض ہے اس کا دماغ ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا، دل چل رہا ہے ابھی تک، کیا اس کو آپ یہ کیا شمار کریں گے، مردہ یا زندہ؟ اس کو زندہ کہیں گے لیکن معذور کہیں گے، اور کیا، مردہ تو نہیں کہہ سکتے جب تک کامے میں لگاتار پڑ رہے ہیں، اس کو نہیں اتارنا چاہیے۔ مردہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مردہ کہہ دیں گے تو فوراً دفن کرنا پڑے گا۔ تو مردہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ویسے لوگوں کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے، دیکھنے دماغ مر چکا، کچھ چکا تو گلاؤ اور عزیز دینے کے لیے مشین اس پر نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، بہتر ہے کہ نہ رکھیں تک وینٹیلیٹر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آخر کا اس کو بعد پھر مرنا ہی مرنا ہے۔ شاید و نادر ہو کوئی اس حالت میں دماغ بھی مر چکا ہو پھر دوبارہ زندہ ہو جائے،
डॉक्टर यही कह रहे हैं, डॉक्टर यही कहते हैं कि दबाव जिसका खत्म हो जाए तो दोबारा जिंदा हाँ नहीं होगा, इसलिए बेहतर ये है कि उसका जल्दी से कर दें। बहुत तकलीफ होती है ऐसे लोगों को, मजबूर रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। बहुत अल्लाह ताला हम सबको बचाए इसी बीमारी से, आमीन।